بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی مرتبت، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف کا آج یہ تیسرا ہمارا درس ہوگا، اور یہاں سے ہم ایک حکایت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس حکایت کا عنوان ہے حکایت عاشق شدن بادشاہ بر کنیز کے و خریدنے بادشاہ کنیز کرا۔ یہ حکایت ہے ایک بادشاہ کے عاشق ہو جانے ایک کنیز پر اور بادشاہ کے خرید لینے کنیز کو، اس حوالے سے۔ پیچھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مختلف گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے عشق کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ تو یہاں سے اب یہ ایک حکایت شروع ہو رہی ہے، تو اس حکایت کا ماقبل سے ربط کیا ہے پہلے تو یہ جاننا چاہیے۔ تو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مثنوی کے ایک بڑے عظیم شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں سے اب ایک طرح کی ابتدا ہو رہی ہے، لہذا اس کا ماقبل سے ربط بنانا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس کو آپ نے ماقبل سے اس کا کوئی ربط بنانا ہو، تو میں تو یہ بناؤں گا کہ پیچھے حضرت فرما رہے ہیں کہ عشق خواہد کی سخن بیروں بود۔ عشق یہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں باہر نکلیں، تو وہ باتوں کو پھر باہر نکالنے کا ہی آگے سامان کیا گیا ہے کہ عشق کی باتیں کسی نہ کسی طور بیان کی جائے۔ تو ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جو اگلے شعر میں فرمایا کہ آئینات دانی چرا غماز نیز، زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیز۔ تمہارے دل کا جو آئینہ ہے وہ غماز کیوں نہیں ہے، اس میں انعکاس کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے چہرے سے جو زنگ ہے نا وہ نہیں اترا۔ تو بات یہی ہے کہ جب تک دنیا کی محبت جو ہے نا یہ دل سے صاف نہیں ہوتی، تب تک جو ہے نا دل وہ اللہ رب العزت کی جانب مائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کی آگے کچھ یہ گفتگو ہے، اور اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ آپ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ایک لمبی حکایت ہے جس میں کچھ درمیان میں کچھ موضوعات چھوٹے چھوٹے اور بھی آتے جائیں گے، اور پھر یوں آگے ہم بڑھتے جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ مثنوی کی جو صنف ہے وہ اسی لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں لمبی گفتگو جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے۔ تو پھر ابھی یہ ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی سند تلاش کرنے لگ جائیں کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ بعض نے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ واقعہ نگاری اپنی جگہ پر ایک پورا فن ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ واقعہ نگاری کے اندر بڑے ماہر ہیں۔ کوئی بات سمجھانی ہو تو اس کے لیے جب واقعے کا سہارا لیا جائے گا، کسی مثال کا سہارا لیا جائے گا، تو وہ بات بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے واقعہ نگاری پورا ایک فن ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بھی واقعہ سنایا جائے اس کی کوئی نہ کوئی سند ہو، اور وہ پہلے کوئی کہہ لیں کہ وہ واقعہ رونما ہو چکا ہو۔ واقعہ اپنے پاس سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور جو ہے کہہ لیں کہ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، تو وہ ایک بات جو عشق خواہد کی سخن بیروں بود والی بات ہے نا، کہ عشق یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں نکلیں، تو اب وہ بات سمجھانے کے لیے جو ہے نا جی وہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک واقعے کی صورت کے اندر وہ ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔
اگر یہ بات صرف لفظوں میں کہی جاتی تو وہ اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو جانا تھا، لیکن جب واقعے کی ایک صورت دے دی گئی ہے تو اب وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے واقعہ نگاری ایک پورا ایک فن ہے، اور جو لوگ واقعات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کہہ لیں کہ کم علم ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ایک واقعے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے واقعات بیان فرمائے ہیں اور پھر مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں ان کی سچائی میں تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی واقعات کو بیان فرما کر آپ نے کوئی بات سمجھائی ہے، کئی جگہ پر کوئی مثال دے کر کوئی بات سمجھائی ہے، تو اس کی نظیریں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو یہاں پر جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اسی طرح آگے بھی کچھ حکایات واقعات وہ بیان ہوتی رہیں گی، تو ان میں سے کچھ ہوں گی کہ جو بالکل ہی ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا، کچھ وہ ہوں گی کہ جن کا حقیقت سے تعلق تو ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ ان میں ضعف پایا جائے گا، ان کی سند میں ضعف پایا جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گی کہ جو صحیح الاسناد ہوں گی اور اس میں جو ہے نا کہہ لیں کہ کسی قسم کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہو۔ تو بہرحال اس بات کو آگے بڑھانے کی بجائے اور اس کو مزید آگے لمبا لے کے جانے کی بجائے ہم ایک خلاصہ پہلے اس کا بیان کر لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پر گیا اپنے کچھ خدمتگاروں کے ساتھ، تو اسے ایک کنیز پسند آ گئی۔ بادشاہ اس کو دل دے بیٹھا، اس کنیز کو بادشاہ نے اپنے لیے حاصل کر لیا، جو بھی اس کی قیمت بنتی تھی وہ اس نے ادا کر دی۔ بادشاہ جب اس کو لے کر آیا تو وہ کنیز جو ہے وہ بیمار پڑ گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ لایا تو وہ اپنے دل کے سکون کے لیے تھا، لیکن یہ مزید ایک بات ہو گئی کہ جس کو وہ لے کے آیا ہے تو وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے اپنے جو بھی اس کے دربار خاص کے جو حکامات تھے، حکیم حضرات تھے، ان سب کو بلایا کہ آپ جناب آ کے اس کا کوئی علاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، لیکن وہ علاج سے عاجز آ گئے۔ پھر وہ بادشاہ نے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی اور اللہ رب العزت سے اس نے التجا کی، تو اللہ کریم نے پھر ایک اس کو یہ مجدہ سنایا۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کل ایک طبیب حاذق آئے گا، وہ طبیب حاذق آئے گا تو وہ اس کا علاج کرے گا۔ وہ آ گیا، بادشاہ نے سارا واقعہ جو ہے اس کو سنایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب اس نے اس کنیز کے مرض کو تلاش کر لیا۔ وہ مرض یہ تھا کہ وہ جو کنیز تھی وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی، اور سے محبت کرتی تھی، جو غالباً سمرقند کا ایک زرگر تھا، یعنی سونے کا کام کرتا تھا سمرقند کے اندر۔ تو اب وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ چیز سامنے آ گئی۔ تو اس حکیم نے پھر بادشاہ کو یہ کہا کہ پہلے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اس کنیز کے لیے اس بندے کا انتظام کرو، اس کو ادھر بلا لو اور اس کو اس کے حوالے کر دو، اس کے ساتھ نکاح کر دو، ان کو اکٹھے رہنے دو۔ پھر اس کے بعد اس طبیب نے جب وہ جیسے ہی وہ بندہ بلایا گیا تو وہ جو کنیز ہے نا وہ اب صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ حکیم نے اس کے بعد یہ معاملہ کیا کہ ایک بڑے ہی آہستہ آہستہ ایک طریقے سے اس کو ایک ایسی دوا دینا شروع کی اس زرگر کو کہ کرتے کراتے وہ بالکل موت کے قریب آ گیا، یوں سمجھ لیں کہ وہ مر ہی گیا۔ تو جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچا تو اسی طرح رفتہ رفتہ اس جو کنیز ہے اس کے دل سے اس کی محبت جو ہے وہ اترتی گئی اور وہ اس کی محبت سے جو ہے نا اس نے فراغت حاصل کر لی۔ تو یہ ایک پورا واقعہ جو ہے وہ اس انداز سے بیان ہوا ہے۔ اس کی مختلف جہتیں جو ہیں وہ شارحین بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جہت یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے نا جی، وہ روح ہے، اور روح جو ہے وہ نفس سے محبت کرتی ہے۔ تو کنیز جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نفس ہے، اور وہ جو نفس ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو کنیز کے بعد آگے زرگر آیا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا تھی، اور وہ جو
طبیب آئے تھے مختلف بیچ میں جن کو لایا گیا تھا، وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے ڈبہ پیر تھے، جیسے فقط یہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن کر وہ کچھ بھی نہیں سکتا، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایسے جو وہ طبیب جتنے بھی اس نے وہ وہاں سے لیے نا، یعنی کہ وہ نافہم لوگ تھے اور وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کرنا، ان کو خود نہیں پتا تو پھر آگے کیا وہ نظام چلائے، تو وہ اس سے عاجز آ گئے۔ تو وہ جو ایک طبیب آیا نا، جو طبیب حاذق تھا، وہ پیر کامل ہے، وہ انسان کامل ہے جو حقیقت آشنا ہے، جو حقیقت کو جانتا۔ اب اس نے یہ علاج کیا کہ نفس کے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کر، کنیز کے دل سے جو ہے وہ زرگر کی محبت کو ختم کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے کہ نفس کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر۔ جب وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ کنیز جو ہے وہ بادشاہ کو مل سکتی، جب بادشاہ کو مل جائے گی تو پھر آگے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ساری جو ہے نا جی اس داستان کا خلاصہ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بشنوید دوستاں ای داستان، اے دوستو یہ داستان سن۔ کتنا پیارا اب لفظ کتنا خوبصورت لے کے آیا، دوستاں داست، کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو یہ داستان تم ایک سنو، خود حقیقت نقد حال ماست آن، جو کہ حقیقی طور پر ہمارے ہی حال کی عکاسی کر رہی۔ یہ داستان ہے ایک جو کہ در حقیقت ہمارے حال کی عکاسی کر رہی ہے، کہ ہر ایک کے اندر ایک روح ہے، ایک نفس ہے، اور روح جو ہے وہ نفس سے محبت کرتی ہے، اور نفس جو ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کسی ایک کا معاملہ نہیں، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، اور ہم سب کے لیے یہ سمجھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ لہذا بڑے پتے کی باتیں ہیں یہ کہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اس مثال کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھ دی، لہذا آپ اس کو غور سے سنیں۔ اب وہ بات شروع کر رہے ہیں کہ بود شاہ در زمانے پیش از ہی، اس زمانے سے پہلے ایک بادشاہ تھا، ملک دنیا بودشو ہم ملک دین، اس کے پاس دنیا کا ملک بھی تھا اور دین کا ملک بھی تھا، یعنی دین اور دنیا میں وہ بادشاہ تھا۔ تو جو بندہ دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہے نا، وہ بڑا کامل بندہ ہوتا ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تھا، اس کو دنیا کا بھی پتا تھا اور اس کو دین کا بھی پتا تھا۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ وہ روح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتفاقاً شاہ روزے شد سوار، اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن بادشاہ سوار ہوا، با خواص خیش از بہر شکار، شکار کرنے کے لیے اپنے خاص جو مصاحب ہیں، اپنے اس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے نکلا۔ یک کنیزک دید شد بر شاہراہ، ایک راستے میں اس کو، شاہراہ بڑے راستے کو کہتے ہیں، بڑے راستے پر اس کو ایک کنیز نظر آئی۔ شد غلام آن کنیزک جانے شاہ، بادشاہ کی جانے شاہ اس کنیز کی غلام ہو گئی، یعنی وہ اسے دل دے بیٹھا۔ محبت کرنے والا ہمیشہ وہ غلام بن جاتا، وہ پھر اسے سننی پڑتی ہیں بات، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ غلام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ جیسے مجھے جو ہے جو حکم فرمائیں میں اس کے لیے حاضر۔ تو اسی طرح بادشاہ اس کو دل دے بیٹھا، جس کو مولانا اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ بادشاہ کی جو جان ہے، یعنی جان شاہ، بادشاہ کی جان جو ہے وہ اس کنیز کی غلام ہو گئی۔ مرغ جانش در کفس چوں می تپیب، بادشاہ کی جان کا مرغ، یعنی بادشاہ کی جو روح ہے یا بادشاہ کا ایک کہہ لیں کہ جو اس کی اندر کی کیفیات ہے نا جی، وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی پرندہ جو ہے نا وہ پنجرے کے اندر پھڑ پھڑا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے جب پرندہ۔ فرماتے ہیں کہ مرغ جانش در کفس چوں می تپیب،
جب بادشاہ کی جان کا پرندہ، ٹھیک ہے نا، جسم کے پنجرے کے اندر جب تڑپا اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو داد مال و آن کنیزک را خرید، بادشاہ نے پیسے دیے اور اس کنیز کو خرید لیا۔ داد مال، پیسے دیے اس نے اور اس کنیز کو خرید لیا۔ چون خرید را و برخوردار شد، جب بادشاہ نے اس کنیز کو خرید لیا تو بادشاہ برخوردار ہو گیا۔ برخوردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بار آور ہو جائے، ثمر مند ہو جائے، یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس بہت دولت ہو جائے۔ جو دولت والا ہوتا ہے، ثروت والا ہوتا ہے، اس کو جناب برخوردار کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو اگر برخوردار کہتے ہیں نا، پرانی اردو میں لوگ اپنے بچوں کو برخوردار کہتے ہیں۔ کیوں برخوردار؟ تو برخوردار کا مطلب یہ کہ صاحب سعادت، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ کہہ لیں کہ جس کے لیے دین دنیا سب جو ہے کہہ لیں کہ اس کے پاس اکٹھی ہو جائیں تو اس کو برخوردار جو ہے نا جی وہ کہا جاتا ہے۔ تو چوں خرید ہو رہا، جب بادشاہ نے کنیز حاصل کر لی تو سب کچھ مل گیا۔ جب کبھی بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں یہ چیز لے لوں، تو لیکن وہ نہیں لے پاتا، کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، کبھی جو ہے نا جی وہ چیز کسی اور کی ہوتی، لیکن جب وہ چیز مل جائے، پیسے بھی بندہ اپنی جیب سے خرچ کر لے اور جس کی وہ چیز ہے وہ دے بھی دے، تو پھر تو بندہ اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی۔ کبھی خواہشات جو ہے نا وہ صرف سینے کے اندر ہی رہ جاتی۔ تو اب وہ بات یہ ہوئی کہ چوں خرید ہو رہا، اب وہ اس کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ اس کو نہ دیتا کوئی تو پیسے تھے، لیکن پیسوں کا کیا کرے جن سے بندہ یار بھی نہ خرید سکے، ٹھیک ہے نا، وہ پیسوں کا کیا کرنا۔ تو پیسے تو وہی اچھے ہیں نا کہ جن سے بندہ اپنے یار کو خوش کر لے، یار کو حاصل کر لے۔ اسی لیے کہتے ہیں اب کہ پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاتی۔ ہاں جی ہاں جی، چوں خرید ہو رہا وہ برخوردار شو، لیکن اب دیکھیں ساتھ کیسا اس کو لا کے ملایا ہے، ایک سین ختم ہو رہا ہے، ساتھ دوسرا سین اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ چوں خرید ہو رہا و برخوردار شد، لیکن آن کنیزک از قضا بیمار شد۔ یہ دوسرا سین ہے۔ خرید تو اس کو لیا، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو۔ بات تو یہ تھی نا کہ جی اس کو اپنے پہلو میں رکھتے، ٹھیک ہے نا جی، بات تو یہ تھی کہ اب اس کو دیکھ دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا، آنکھیں خوش ہوتی، بادشاہ جوان آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بن جاتی۔ کیا کیا نظارے ہونے تھے اس وقت۔ لیکن اب معاملہ کیا ہوا، اس کو تو خرید لیا لیکن وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ اب وہ معاملات تو نہیں، اب اور فکریں پڑ گئی، اب یہ ٹھیک کیسے ہونی۔ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ یکی خرداشت و پالانش نب، ایک بندے کے پاس گدھا تو تھا لیکن اس کے پاس پالان نہیں، کنیز تو ہے لیکن بیمار ہے، اس سے جو ہے نا جی استمتاع کا، ٹھیک ہے نا جی، وہ نہیں ہے، سین نہیں بن سکتا اس کے ساتھ، جو کوئی وہ اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا جی وہ معاملہ یہ ہو گیا کہ گدھا تو ہے لیکن پالان نہیں ہے، وہ گدھے کا اوپر جو رکھنے والا جس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے یا سامان لادنا ہوتا ہے، وہ پالان نہیں۔ اب کرا کے کسی طرح سے یافت پالان، اس نے پالان تو حاصل کر لیا لیکن گرگ خرہ در بود، اب معاملہ یہ ہوا کہ بھیڑیا جو ہے نا جی وہ گدھے کو لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو کنیز ہی نہیں تھی، تو کنیز تو جیسے تیسے کر کے حاصل کر لیا، وہ تو آ گئی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اگر نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گئی، تو گویا ایسے تھا کہ پہلے جو ہے نا جی گدھا تھا، پالان نہیں تھا، پالان حاصل کیا تو گدھا نہیں رہا۔ یا دوسری صورت ایک اور بیان آپ نے فرما دی کہ کوزہ بودش، پیالہ تو تھا اس کے پاس لیکن آب می نامد بدست، پانی کوئی نہیں۔ اب آب را چو یافت خود کوزہ شکست، جب اس نے پانی کو حاصل کر لیا تو اب معاملہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا پیالہ ہی توڑ لیا۔ یہی یوں ہوا کہ ایک چیز تو آ گئی ہے، اب دوسری نہیں۔ اب سب چیزیں جب میسر ہوں تو پھر ہی بات بنتی ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شاہ طبیباں جمع کرد از چپ و راست، بادشاہ نے دائیں بائیں سے، چپ ہوتا ہے بائیں اور راست ہوتا ہے دائیں، بادشاہ نے ارد گرد سے طبیبوں کو جمع کر لیا، پھر لے آؤ جڑے ہو گئے۔ اب ان کو کیا کہتا ہے بادشاہ؟ بادشاہ کہتا ہے گفت، بادشاہ نے کہا جانے ہر دو در دستے شماس،
ہم دونوں کی جان آپ کے ہاتھ میں. اللہ کیا بات. بھائی کنیز کی تو ہو گئی طبیبوں کے ہاتھ میں، کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. طبیب اور کنیز کی تو ہو گئی، تو بادشاہ کی کیسے ہے؟ اب بادشاہ کی جان اس میں اڑی، اب اس کی جو ہے وہ بیماری طبیبوں کے ہاتھ میں. تو بادشاہ کی جان کنیز کے ہاتھ میں اور کنیز کی جان جو ہے وہ طبیبوں کے ہاتھ میں. تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ بادشاہ اور کنیز دونوں کی جان اب طبیبوں کے ہاتھ. ہاں یہی کہا نا، اس نے کہا کہ اسے بچا لیں ورنہ میں مر جاؤں. یہ بچانا اس کو ہے، تم نے کیسے مرنا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب اس کے ساتھ تعلق بن گیا. کتنی پیاری. میں کہتا ہوں کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں نا جی، تو بڑا خوبصورت اسکرپٹ لکھتے. تو کیا ہے کہ ادھر ادھر سے سارے جتنے بھی طبیب ہو سکے نا سارے بلا لیے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ ڈبہ پیر ہیں، جو کہ فقط باتوں کے جو ہے نا جی وہ پیر ہیں. ان کو جو ہے نا جی وہ ظاہری رکھ رکھاؤ، اور ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کی جان آپ کے ہاتھ میں. اب آگے ایک اور بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جانے من سہل است جانے جانم است. میری جان دا کی، میری جان والی تو کوئی گل نہیں. جانے جانم است، میری جان کی جان یہ کنیز. میں تو کچھ بھی نہیں، میری جان کی جان یہ کنیز ہے. درد مند و خستہ ہوں، میں درد مند اور میں خستہ ہوں. درمانم است، میرا درمان یہ ہے. اب میرا سب کچھ تو یہ ہے، یہ بچے گا تو میں، یہ بچے گی تو میں بچوں، ورنہ میں بچنے والا نہیں. ہر کے درما کرد مر جانے مرا. جس کسی نے بھی میری جان کا درمان کر دیا، ساری بات ہے وہ بچے گی تو میں بچوں گا. تو جس کسی نے میری جان کو خوش کر دیا، اب وہ خوش ہو گئی تو میں خوش ہو گیا. تو جس کسی نے بھی میری جان کا درمان کر دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ برد گنجو در و مر جانے مرا. وہ میرے خزانے بھی لے جائے، میرے موتی بھی لے جائے، میرے کو جننے مرجان نے وہ بھی لے جائے، سب کچھ دینے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ لگتا ہے آپ لگائیں، لیکن اس کی جان بچنی چاہیے. تو وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ کام کر دیا نا کہ یہ میری کنیز ٹھیک ہو گئی، لو میں نے تو خزانے لٹا دینے اس کو. وہ یہ سمجھیں کہ میرے خزانے اس کے، میرے موتی بھی اس کے، میرے مرجان بھی اس کے. اب اگلا سین آ گیا. انہوں نے کیا بات کی آگے سے؟ وہ جو طبیب ہے نا جی، جو کہ ہیں کچھ نہیں لیکن وہ کہتے نہیں بس کریں گے، کرنے لگے جی نا، بالکل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جملہ گفتن دش، سب کے سب طبیبوں نے بادشاہ کو یہ کہا کہ جان بازی کنیں، ہم جان لڑا دیں. آپ جو اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دیں گے، طرح طرح کے انعام اور اکرام ہمارا کریں گے، تو پھر جان بازی کنیں، ہم جان لڑا دیں گے. فہم گرداریم، جتنی بھی سوچ سمجھ ہے نا ساری ہم اکٹھی کر لیں، پوری تحقیق ہم اپنی کر اس کے مسئلے پر کہ اس کا مسئلہ کیا. فہم گرد آرین، اپنی سوچ کو ہم اکٹھا کر لیں گے. وہ امبازی کنیں، امبازی کردن کا مطلب یہ ہوتا ہے شرکت کر لینا، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں کہ ہم سارے آ گئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اکیلا ڈاکٹر کیا کرے. وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں ہونا، بڑے ڈاکٹر نو بلایا ہے ہم نے لاہور سے ڈاکٹر. جب اس سے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی ویسے حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ڈاکٹروں کو دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. تو اب یہاں مولانا یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو غلط پیر ہے نا، وہ بھلے اکیلا ہو، بھلے وہ جناب سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی کے دل کا درمان نہیں کر سکتے، کسی کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، کسی کا معاملہ جو ہے نا جی وہ حل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، جاں بازی کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. لیکن آخر پھر انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا جی کہ وی آر سوری. جی ہر یکی ازما مسیح عالمیز، انہوں نے اپنی شان بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ مسیح عالم ہے. دنیا ٹھیک کی جناب ہم نے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ٹھیک کیا، بڑے بڑے بیمار ہم سے درست ہو گئے. ہر علم را در کفے ما مرحمیز، ہمارے ہاتھ میں ہر
تکلیف، ہر بیماری کا مرہم ہے، ہر دکھ درد کا مرہم ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ جو ہے نا جی ہاتھ پکڑا فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں. ہر مرض کی دوا ہمارے پاس ہے، ہم نے بڑے لوگوں کا علاج کیا. اب آگے ایک نئی بات آ رہی ہے جو کہ ایک الگ بات. وہ بات یہ ہے کہ گر خدا خواہد نہ گفتند از بتر. تکبر آ گیا، گردن اکڑ گئی ان کی. بتر ہوتا ہے خود نمائی، خود بینی، اپنے آپ کو دیکھنا. یہ کہہ کہ انہوں نے نا اس خود نمائی اور خود بینی کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا گر خدا خواہد، یعنی انہوں نے کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ. ہاں جی، وہی ہے نا، خود نمائی ہے. از گر خدا خواہد، یہ جو انشاءاللہ ہے نا، یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جی ایسی کریں گے اور ہو جائے گا، لیکن کہنا کیا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. پس خدا بنمود شاں عجز بشر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بشر کا عجز دکھا دیا کہ بشر جو ہے وہ کیسے عاجز ہوتا ہے. اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اگر تم یہ نہیں کہتے نا کہ خدا نے اگر چاہا تو، کیونکہ ہونا اسی کی چاہت سے. بے شک. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں، اللہ چاہے گا تو پھر ہی ہوگا. تو یہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اب یہاں پہ وہ انشاءاللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. تو یہ ان کا انشاءاللہ نہ کہنا یہ کس اعتبار سے تھا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو منہ زبانی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ ہماری مراد ہی نہیں. صوفیاء کی مراد ظاہر ہوتا ہی نہیں، صوفیاء کی مراد ہمیشہ باطن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب ایک عارض حالت ہے کہ بندے کو بس ایک چیز سامنے آ گئی اور اس نے ایک انشاءاللہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. کئی لوگوں کی ویسے ہی یہ تقیہ کلام ہی بنا ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی نہیں. تو یہ ایک عارض حالت ہے. فرماتے ہیں ترک استثناء مرادم کسوتیز، فرماتے ہیں کہ وہ میری مراد ترک استثناء. استثناء اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا. استثناء جو ہے یہ استثناء انشاءاللہ کہنے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جو انہوں نے نہیں کہا، مراد یہ ہے میری کہ جو ان کا دل جو ہے نا وہ سخت تھا. نئے ہمیں گفتن کے عارض حالتیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے انشاءاللہ زبان سے نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دل میں انشاءاللہ والی بات نہیں تھی. یہ تو ایک عارض حالت تھی، اس کے اوپر تو ہماری بات ہی نہیں، نہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم تو دل کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اے بسا ناوردہ استثناء بہو، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو زبان سے انشاءاللہ نہیں کہتے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بسا ناوردہ استثناء، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ استثناء نہ کہنے والے ہیں، انہوں نے زبان سے نہیں کہنا، لیکن جانے او بجانے استثناست جفت، لیکن ان کی جان استثناء کی جان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. ان کی بات ہی یہاں پہ اندر ہی ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہنا تو پھر ہو. صوفیاء ہمیشہ اندر کی بات کرتے، باہر کی بات نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبانی کلامی والی بات ہم نہیں کر رہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا انشاءاللہ پر اعتماد نہیں. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر طور پر تو انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن ان کا دل اس چیز پر پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور انشاءاللہ کے ساتھ ایسا جڑ چکا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بھی معاملہ انشاءاللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں. اب یہ ایک بات ساری انہوں نے بیان کر کے ایک ادب بتا دیا کہ ایک تو انشاءاللہ کہنا ہے اور دوسرا کہنا بھی کہاں سے ہے؟ دل سے. یہ زبانی کلامی والا انشاءاللہ جو ہے نا جی، اس سے صوفیاء کا کام نہیں ہے. یہ بس باتیں کر لینا یہ کوئی بات نہیں. بات یہ کہ بندے کا یقین ہو. یقین جب بندے کا کامل ہو کہ ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اس پر ایمان وہ کس کا ہے؟ وہ علماء ربانیین کا. ٹھیک ہے نا. ورنہ عام بندے تو یہی کہتے رہتے ہیں جی میں کر لینا تو اتنا ہو جاتا، جی میں اگر میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح. تمہارے کرنے نہ کرنے سے کیا؟ یہ تو شیطان کو راستہ دینے والی بات ہے نا. یہ تو سرکار نے منع فرمایا کہ یہ بات تو کہہ نہیں کہ جی میں اتنا کر لیتا تو اتنا ہو جاتا، کیونکہ ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہو.
ہرچ کردند از علاجو از دوا. اب معاملہ وہ کیا جو انہوں نے علاج کیا اور جو انہوں نے دوا استعمال کی، وہ کہتے ہیں نا کہ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مسئلہ ود گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور پہلے جناب وہ کیا تھا کہ تھوڑا تھا مسئلہ، تو گشت رنج افزوں و حاجت نہ روا. ایک حاجت روا ہوتا ہے، ایک حاجت نہ روا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو پیر کامل ہوتا ہے وہ حاجت روا ہوتا ہے، اور جو پیر غیر کامل ہوتا ہے وہ حاجت نہ روا ہوتا ہے. فرماتے ہیں گشت رنج افزوں، جو وہ کرتے گئے وہ مزید تکلیف کو بڑھاتا ہی گیا، مزید تکلیف کو بڑھاتا ہی گیا. جیسے وہ ایک جناب وہ مرید پیر صاحب کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کہ بڑا قرض دار ہوں، تو جناب انہوں نے کہا کہ دعا کر دی، تو اس نے جناب جیب سے 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ساتھ پیر صاحب کو دے دیا. ہاں وہ اقبال دیکھ رہے تھے تو ہنسے. انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا تھا تو 100 روپے کا قرض دار تھا، اور جب وہ جا رہا ہے تو وہ 110 روپے کا قرض دار ہو گیا. یہ آپ نے حاجت روائی. تو حاجت نہ روا، وہ حاجت نہ روا بن گیا ان کا معاملہ. جتنی بھی وہ دعا کرتے رہے اتنا ہی مسئلہ جو ہے نا وہ بڑھتا رہا. آن کنیزک از مرض چون منہ شد. ٹھیک ہے نا. کیسا آپ نے اس کی مثال کس طرح کی بیان کی، کیسا استعارہ لے کے آئے ہیں کہ وہ کنیز مرض کی وجہ سے بال کی طرح پتلی ہو. کبھی کبھی بہت زیادہ بیماری انسان کی بڑھ جاتی ہے تو اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں تو ہے پچھاڑے نہیں جا رہا یار. ہاں کنیزک از مرض چوں منہ شد. وہ کنیز جو ہے وہ مرض کی وجہ سے بال کی طرح باریک ہو گئی. اور ساتھ ہی کیا کہ چشم شاہ از اشک خون چوں جوئے شد. بادشاہ کی جو آنکھ ہے خون کے آنسو رو رو کے ایسے ہے کہ جیسے نہر بن گئی ہے. خون کے آنسو رو رہا ہے اور آنکھوں سے اس نے جناب وہ نہریں جاری کر دی ہیں. چشم شاہ از اشک خون چوں جوئے شد. بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسوؤں سے ایک نہر کی طرح جو ہے نا وہ بن گئی. وہ چارا رو ہی جاتا ہے جی. تو وہ جو پیر کامل ہوتا ہے نا جی، وہ پھر یہ وہ کہتے ہیں تو تے رو ہی جانا ہے یار، سانو تے رونا بھی نہیں ہوگا. پھر وہ پھر بات بنا دیتے. اب وہ قضا والی بات ہی آ گئی. آپ نے فرمایا کہ مسئلہ تو سارا قضا کا ہے، مسئلہ تو ہے انشاءاللہ کا. اگر اللہ رب العزت نے چاہنا ہے تو پھر ہی ہونا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں قضا اور تقدیر ایک ایسی چیز ہے. از قضا سر کنگ بیں صفرا نمود. سر کنگ امین یہ ایک ایسا شربت ہوتا ہے جس کے اندر سرکہ اور شکر وغیرہ ملا کے بنایا جاتا ہے. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کو آج ہم سکنجبین کہتے ہیں نا، کسی زمانے میں شاید اس کو سرکنگبین کہا جاتا ہو. اور اس کا کام یہ ہے کہ جو انسان کے اندر صفرائی جو رطوبتیں ہیں نا ان کو وہ کم کرتا ہے. لیکن جب قضا سامنے آ گئی تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو سرکنگبین ہے یا سکنجبین ہے جس نے صفرا کو دور کرنا ہے وہی صفرا پیدا کرنے لگی. روغن بادام خشکی می فزود. روغن بادام کیا کرتا ہے؟ خشکی دور کرتا ہے. لیکن جب قضا آ گئی نا تو اسی روغن بادام نے خشکی کر دے، اس نے خشکی بڑھا دینی. وہ کہتے ہیں جی اسی تے بڑیاں دوائیاں جو وہ ایک دوائی بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اے علاج کر رہا ہے دوسری بیماری شروع ہو. فرماتے قضا ایک ایسی چیز ہے کہ روغن بادام جس کی کیفیت یہ ہے، جس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ خشکی کو دور کرتا ہے، لیکن اب جب قضا سامنے آ گئی تو اسی نے جناب خشکی کو بڑھا دیا. بندہ گیا تھا ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، وہ مزید ہی بیمار ہو کے آ گیا. از حلیلہ قبض شد. ٹھیک ہے نا. جب بندے کو قبض ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ حلیلہ لے لو. حلیلہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، ایک دوا ہوتی ہے، کہتے ہیں حلیلہ لے لو تو اس سے تمہاری قبض دور ہو جائے گی. لیکن جب قضا سامنے آ گئی فرماتے ہیں کہ از حلیلہ قبض شد. وہ حلیلہ لیا تھا جس سے قبض ختم ہوگی، وہ قبض ہو رہی ہو گئی. اطلاق رفت، اطلاق نہیں رہا، یعنی کہ وہ جو ایک چلنے والا سلسلہ پیٹ کا وہ نہیں رہا. حلیلہ کھایا کہ جناب کوئی نظام صحیح چلے وہ اتنا ہی خراب ہو گیا. آب آتش را مدد شد ہم چو نفت. فرماتے ہیں کہ اگر قضا سامنے آ گئی نا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ پانی جو ہے نا وہ بھی آگ کو ایسے مدد دے رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پٹرول
حالانکہ پانی کا کام کیا تھا؟ آگ بجھا. آگ کو بجھانا. لیکن کیا ہے کہ اب وہ پٹرول بن گیا ہے کیونکہ قضا آ گئی. تو اگر قضا جو ہے نا جی اس کی بات آ جائے تو پھر کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ پانی ہی آگ جلانے والا کام کر رہا ہوتا ہے. اب آگے ایک نئی ہیڈنگ آ گئی. ظاہر شدنے عجز حکیمان از معالجہ کنیزک بر بادشاہ. بادشاہ نو پتہ لگ گیا کہ جننے میں سدے نے نا سارے ویلے انہاں کولوں کچھ نہیں ہونا. ہن مینوں جڑا نا جی کچھ ہور ہی کرنا پینا. ظاہر شدنے عجز حکیمہ از معالجہ کنیزک بر بادشاہ و روح آوردن بادشاہ بدرگاہ خدا و خواب دیدن شاہ بلی را. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ کہ بادشاہ نے پھر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی. اب میں ادھر جاؤں. اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے ایک ولی کو پیر کامل کو خواب میں دیکھا. اب مولانا فرماتے ہیں شاہ چوں عجز آ حکیمہ را بدید. بادشاہ نے جب ان حکیموں کا عجز دیکھا کہ یہ عاجز آ گئے ہیں پا برہنا جانب مسجد دوید. اللہ. ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا. ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا. رفت در مسجد سوئے محراب شد. مسجد میں گیا اور محراب کے پاس چلا گیا تو سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شد. اللہ. بادشاہ کے آنسوؤں سے اس کی سجدہ گاہ جو ہے نا وہ تر ہوتا. چون بخیش آمد سے غر کعبے فنا. جب وہ فنا کی گہرائیوں میں سے اپنے آپ میں آیا. تو یہ جو مولانا یہاں پر بات کر رہے ہیں نا فنا کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بندے کو اپنا نہیں پتا ہوتا تو کسی سے کیا بات کرے گا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوفیاء حالت جذب میں ہوتے ہیں نا وہ دعوت و ارشاد کا کام نہیں کر سکتے. جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں نا وہ دعوت و ارشاد کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے. کسی کو کیا بتائیں. اور ایک کامل جو ہے نا جی بقا کی ضرورت ہے جو کہ جس طرح انبیاء کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا جی اس طرح کی کامل بقا کی ضرورت. تو چون بخیش آمد سے گھر کعبے فنا. بادشاہ جو ہے نا جی فنائیت کی گہرائیوں سے جب وہ باہر آیا نا خوش زباں بگشود در مدح و ثنا. اللہ رب العزت کی مدح اور اس کی ثنا میں اس نے بڑی پیاری باتیں. کیا کہتا ہے کہ کمینہ بخششت ملک جہاں. اے اللہ تیری سب سے جو کم ترین بخشش ہے نا وہ یہ ہے کہ تو جہانوں کی بادشاہی عطا کر سکتا. سب سے جو تیری کم ترین بخشش ہے نا وہ یہ ہے کہ تو جہانوں کی بادشاہی عطا کر سکتا. من چ گویم چوں تو میدانی نہا. میں تیرے آگے کیا کہوں کیا عرض کروں کیونکہ تو دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا. تو نہا کو جاننے والا ہے. اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ. اے وہ کہ جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ. بارے دیگر ماں غلط کر دیم راہ. ہم پھر جو ہے نا جی ایک بار اپنا معاملہ غلط کر بیٹھے. بندے سے ہوتی رہتی ہیں غلطیاں. ٹھیک ہے نا. اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے. بعض جو ہے نا جی جو شارحین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پہلی غلطی تھی نا بادشاہ کی وہ کنیز پر عاشق ہونا تھا اور دوسری جو ہے نا غلطی تھی وہ حکیموں پر اعتماد کرنا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس طرح یہ دو باتیں ہو گئی. ویسے اس کو آپ عمومی طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ہم سے یہ ہوتا رہا. ایک بار پھر ہو گیا مولا پھر غلطی کر بیٹھے ہیں. بارے دیگر ماں غلط کر دیم راہ. پھر ہم اپنا راستہ غلط کر بیٹھے ہیں. لیک گفتی اے میرے اللہ لیکن تو نے یہ فرمایا ہے گرچہ می دانم سرت. اگرچہ میں تمہارے سر کو جانتا ہوں لیکن ادعونی استجب لکم. اللہ. تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت کیا. اللہ تو سر کو جانتا. تو لیگ گفتی لیکن اے اللہ تو نے خود فرمایا ہے گرچہ می دانم سرت میں تمہارا سر جانتا ہوں لیکن زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت. لیکن اپنے سر کو اپنے ظاہر کے اوپر تم جو ہے نا جی اس کو آشکار کرو اس کو باہر لے کے آؤ بیان کرو. بیان کرنے سے مجھے خوشی ہو. مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا. تو جانتا تو میں ہوں کہ میرے اس بندے کو کیا ضرورت ہے.
لیکن جب تم مانگو گے نا تو پھر وہ تمہارا جو ایک تعلق ہے وہ میرے ساتھ مزید پختہ ہو جائے گا۔ چون برا ورد از میان جاں خروش، خروش کہتے ہیں آہو بکا کو، شور و گل کو، فرماتے ہیں انہیں رونا شروع کرتا ہو چوچ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ چون برا ورد از میان جاں خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا بحر بخشش جو ہے وہ جوش میں آ گیا۔ سبحان جب وہ رویا نا جی، زار و زار رویا کہ مولا کام خراب ہو، آنسوؤں کا مول پہ گیا۔ تو آنسو اس نے اللہ کی بارگاہ میں گرائے، تو پھر اللہ رب العزت کا دریائے بخشش جو ہے وہ اللہ جوش میں آ گیا۔ تو درمیان گریا خوابش در ربود، روتے روتے اس بندے کو نیند آ گئی، روتے روتے اس بندے کو وہاں اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ دید در خواب او کے پیرے رو نمود، اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک اس کو پیر، ایک بزرگ بندہ جو ہے نا جی وہ اس کو نظر آئے، ایک خواب میں اس نے یہ دیکھا۔ اب اس کے بارے میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیر کامل نے تشریف لانا تھا نا، تو پھر یہ جو خواب میں آیا یہ کون ہے جس نے یہ کہا کہ کل آئے گا، وہ کون ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی روح جو تھی نا وہی اس کے خواب کے اندر آئی، اور اس نے اس کو یہ بتایا تھا کہ کل تمہارے پاس جو ہے نا جو آئے گا نا وہ پیر کامل ہوگا۔ تو اس نے کیا کہا؟ گفت ایشا مجدہ حاجاتت رواس، اس روح نے، وہ جو بزرگ اس کو خواب میں نظر آئے، اس نے یہ کہا اے بادشاہ مجدہ، کچھ خبری ہو تمہیں، تمہاری حاجتیں پوری ہو گئی۔ گر غریبی آیدت فردا ز ماس، اگر کل ایک مسافر آئے نا، غریب مسافر کو کہتے ہیں، کل کوئی مسافر اگر تمہارے پاس آئے گا نا تو وہ تم یہ سمجھنا کہ وہ ہماری طرف سے ہے۔ اب وہ خواب میں یا تو کوئی حاطف غیبی تھا یا وہ اسی پیر کامل کی روح تھی جس نے زے ماس یعنی ہماری طرف سے ہوگا، تم یہ سمجھنا کہ وہ آیا۔ چونکہ آید او حکیم حاذق است، وہ جب آئے گا تو وہ کون ہے؟ حکیم وہ حکیم حاذق ہے۔ صادقش داں کو امین و صادق است، تم اس کو سچا سمجھنا اور جو وہ کہے وہ کرتے جانا، کیونکہ وہ امین بھی ہے، وہ صادق بھی ہے۔ اللہ در علاجش سحر مطلق را ببین، اس کے علاج میں پھر تم سحر مطلق کو دیکھنا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایسے پھر جناب زندگی بدلتی، ایسے جادو ہوتا ہے، بندہ آیا کیا سے کیا ہو گیا۔ تو در علاجش سحر مطلق را ببین، بندہ سوچتا ہے یار میں ایسا بن سکتا تھا۔ در علاجش سحر مطلق را ببین، تم اس کے علاج میں سحر مطلق کو دیکھنا۔ در مزاجش قدرت حق را ببین، اس کا مزاج اس کا ہوگا لیکن پھر دیکھنا قدرت الہی کے نظارے کیسے اس میں ہوتے ہیں، کیونکہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں پھر جو قدرت ہے وہ اللہ رب العزت کی گفتگو فرما رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں جو ہے وہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ تو پھر کیسے مولانا روم جو ہے نا جی اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ در علاجش سحر مطلق را ببین، اس کے علاج میں تم سحر مطلق کو دیکھو گے اور اس کے مزاج میں تم قدرت حق کو دیکھو گے۔ چوں رسیداں وعدہ گاہ و روز شد، وہ وعدے کا وقت آ گیا، دن چڑھ گیا، ساری رات تو وہ روتا رہا، اب دن چڑھ گیا تو آفتاب از شرق اختر سوز شد، سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلا ہے اور وہ اختر سوز بن گیا ہے، اس نے ستاروں کو جلا دیا، ستاروں کو ختم کر، ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں ایک صبح کے آنے کی۔ چوں رسیداں وعدہ گاہ و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد، بود اندر منظرہ شاہ منتظر، بادشاہ جو ہے نا کھڑکی کے اندر کھڑا، منظرہ کھڑکی کو کہتے ہیں، بادشاہ کھڑکی کے اندر جو ہے نا جی کھڑا دیکھ رہا، صبح ہوئی ہے تو وہ اپنی نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے کھڑکی میں کھڑا ہو گیا کہ کب وہ آتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ آ رہے ہیں، جیسے سرکار آ رہے تھے
تو جو ہے نا جی کس طرح سے وہ پہاڑوں کے اوپر جا کے سارا سارا دن بیٹھتا ہے کہ سرکار آ رہے پتہ نہیں کب پہنچے. تو پھر جب سرکار آئے تو انہوں نے کہا تعالیٰ البدر من ثنیات الوداع. تو بود اندر منظرہ شاہ منتظر تاب بیند آنچے بنمودند سر، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ جو ایک سر میں غیبی طور پر جو چیز دکھائی گئی تھی اب اسے ظاہر میں بھی میں دیکھ کہ وہ آ جائے. دید شخص فاضل پر مایائی، اس نے اب دیکھا کہ ایک جناب خوبصورت حسین و جمیل ایک شخصیت جو ہے نا وہ آ رہی، جو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ جناب کوئی حقیقت میں کوئی اللہ والا ہے. دید شخص فاضل پر مایائی آفتاب درمیان سایہ، گویا کہ وہ سایوں کے درمیان جو ہے نا ایک آفتاب. تو اس طرح جناب وہ آ رہا ہے کہ اس کا آنا بتا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی اللہ والا عالم ربانی ہے، کوئی جناب پیر کامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے نا جی سائے کو آپ جسم سے بھی تعبیر دے سکتے کہ سایہ جیسے جسم کے اندر دل چمک رہا ہو نا جی، ایسے یوں سمجھ لیں کہ آفتاب سائے کے اندر چمک رہا ہو. می رسید از دور مانندے ہلال، دور سے جو ہے نا جی وہ آ رہا ہے جیسے چاند آ رہا ہو. اللہ نیست بود و ہست بر شکل خیال. اس چیز کو یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، پیچھے ساری وہ کہانی آ گئی. فرماتے ہیں نیست بود، وہ کہہ لیں کہ حسب ظاہر تو وہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، حسب ظاہر تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. قبلہ حضرت صاحب ظاہر میں آپ کو کیا نظر آتا؟ بابا ظاہر میں کیا تھے؟ وہ بابا جی تھے. جی. ٹھیک ہے نا جی. کبھی کوئی بات ہونی تو آپ نے ارشاد فرمانا کہ سر تو شیخن مفندن، میں تو سٹھایا ہوا بڈھا بن گیا ہے. لیکن ہمیں سمجھداری بتانے والے وہ ہیں. تو ظاہر میں کیا تھے؟ نیست وہ بہست بر شکل خیال، جو اندر کی شکل ہے نا، خیال کی شکل ہے، وہ جو ہے نا اس میں وہ ہست تھے. اور وہ جو پیر کامل ہیں وہ بھی ظاہر میں کچھ نہیں تھے، ظاہر میں وہ ایک عام ایک جو ہے نا ایک بزرگ ہی نظر آ رہے تھے، لیکن شکل خیال پر وہ ہست تھے. اب خیال کتنا ضروری ہوتا ہے مولانا اس کو بیان کرے، اور خیال ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. مولانا یہ بات فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اے برادر تو ہما اندیشہ ہی، اے بندے، اے میرے بھائی، تو سب کا سب جو ہے نا سب کچھ کیا ہے تیرے اندر؟ وہ ایک تیرا اندیشہ، تیرا خیال ہی تو ہے. باقی کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، گوشت. تیری شخصیت جو اصل میں ہے نا جی وہ تیرا خیال ہے، تیری سوچ، باقی کچھ بھی نہیں. اسی سے تو سیدھا چلے گا، اسی سے تو الٹا چلے گا. تو فرماتے ہیں نیست بود بہست بر شکل خیال، خیال کے اوپر جناب وہ خیال کی اوپر وہ ایسے ظاہر تھا کہ جیسے جناب کوئی سورج ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں والی جو ہے نا بات نہیں. اب وہ فرماتے ہیں نیست وش باشد خیال اندر رواں. فرماتے ہیں کہ خیال جو ہے نا جی جسم کے اندر، جان کے اندر خیال کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کچھ بھی نہیں. خیال کا کوئی پہاڑ ہے نہیں ہے. دیکھیں نا یہ ہاتھ ہے، ایک انگلی ہے، اس میں ایک ناخن بھی ہے، یا جناب جسم کا کوئی عضو آپ لے لیں وہ ایک وزن رکھتا. بندے دے وال بڑے بڑے ہو نا، بندہ کٹا لوے تو بندہ کہتا ہے بوجھ ہی لت گیا. تو بال بھی وزن رکھتے، لیکن خیال کا وزن ہے کیا؟ نیست وش باشد خیال اندر رواں. جان کے اندر خیال جو ہے نا وہ بالکل موہوم سی چیز ہوتی. نیست وش، نیست وش جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں نا ماہ وش. ٹھیک ہے نا، ماہ وش کا مطلب ہوتا ہے چاند کی طرح. ہاں ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ وش وش جہاں پر لگے گا نا وہ کی طرح کو بیان ہے. ایسے ہی ہے نیست وش. نیست وش کا مطلب ہے کہ نہ ہونے کی طرح ہوتا. خیال کیا ہے؟ نہ ہونے کی طرح. ٹھیک ہے نا جی. جی. اندر ہی اندر پتہ نہیں بندہ کیا کیا سوچ رہا ہو، لیکن تو جہانے بر خیالے بھی رواں، تم دیکھو گے کہ پورا ایک جہان اس خیال پہ چل رہا ہوتا.
میں پڑھائے جا رہا ہوں، سوچے جا رہا ہوں کتنے پہنچے. ٹھیک ہے نا، جہان چل رہا ہوتا ہے. حقیقت میں آپ کو پتا چلا کچھ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کتنا غصہ کھایا ہوگا، کتنی باتیں سوچی ہوں گی کہ جناب نہیں آئے، کوئی گل نہیں، کل ویسے بھی نہیں آواں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے میں اپنے اندر اور کچھ بھی بنا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا. تو فرماتے ہیں تو جہانے بر خیال بی رواں، تم دیکھو گے کہ خیال کے اوپر پورا جہان چل رہا ہوتا، اتنا اس کے اندر جو ہے نا اتنی قوت، پورا نظام جناب اس کے اوپر چل رہا ہوتا. بر خیال صلح شام جنگ شام، خیال پر ہی صلح ہوتی ہے، خیال پر ہی جنگ ہوتی ہے. واہ جی واہ. ٹھیک ہے نا، لوگوں کی صلح اور لوگوں کی جنگ جو ہے نا وہ خیال پر ہی، بندہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہوتا واہ واہ واہ. ایدا تو پھر ایدا ہی سی. ٹھیک ہے نا، ایدا تو پھر ایدا ہی سی کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے الفاظ اس طرح لے تو آپ کی بن گئے. ہاں جی، بس خیال فخر شام ننگے شام، خیال کی وجہ سے ہی جناب فخر بھی ہوتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے نا جی وہ خیال کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. لہذا باطن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، باطن بہت بڑی چیز ہے. خیالات کے دام اولیاس، فرماتے پھر ایک عام بندوں کے خیال ہوتے ہیں، ایک خیال وہ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے خیال. عام بندے کو خیال کی روٹی دا، پانی دا، کپڑے دا، عید دا، بقرعید دا، رشتے داراں دا، بھیناں بھراواں دا، یاراں دوستاں دا، یہ عام لوگوں کے خیال ہیں. لیکن جو اولیاء اللہ کے خیالات ہیں، سوال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ جناب آپ خیال کی بات کر رہے ہیں کہ پورے جہان خیالوں پر چل رہے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کے خیالات کیسے ہو؟ یہ بھی آپ ذرا بتائیں. فرماتے ہیں عکس ماہرو یعنی بستان خداس، خدا کے باغ کی جو ماہرو ہے نا، جو حورے ہیں، ان کا عکس ہوتا ہے اولیاء اللہ کا خیال. اب اس سے آپ جناب معانی غیبیہ مراد لے لیں. ٹھیک ہے نا جی، اس سے مراد جو ہے نا جی آپ ان کے جو واردات ہیں، جو ان کے احوال قلبی ہیں، ان کے مکاشفات ہیں، ان کی کرامات ہیں، یہ سب کچھ آپ لے لیں. تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ خدا کے باغ کی جو حوریں ہیں نا جی، ان کا عکس ہوتے ہیں. اتنے خوبصورت اور اتنے صاف شفاف جو ہے نا جی وہ ہوتے ہیں اولیاء کے خلاف. ایک شارح فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے خیالات جو ہیں وہ ذات حق کی جو معلومات ہیں نا ان کا پرتاؤ ہوتا ہے. علم الہی کا، علم لدنی جو حاصل ہوتا ہے، وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی معلومات کا پرتاؤ ہوتے ہیں. اسی طرح جناب فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہرویان فرمایا گیا ہے نا جی، اس سے مراد جو ہے نا جی انبیاء اعظام، اس سے مراد ہیں کہ جو نفس الامر میں نور خدا سے منور ہے. تو اولیاء اللہ کا اقتباس ہوتا ہے خیالات کا انبیاء سے، وہ بطریق وراثت جو ہے ان کے علوم کا ایک پرتاؤ ہوتے ہیں، ان کے العلماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں. تو ماہرو یعنی بستان خدا سے مراد انبیاء لے لیں. نکلسن کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ماہرویان جو ہیں وہ صفات جمال حق ہیں، کہ یہ صفات جو ہے نا یہ الہامی صورت کے اندر جو ہے ولی کے دل کے اندر منعکس ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی صفات نکلسن بھی وہ متخلق بھی اخلاق اللہ ہو جائے. یہ نکلسن نے کہا، نکلسن کہہ رہے ہیں انگریز. وہ متخلق بھی اخلاق اللہ ہو جاتا ہے. خیالے کہ شاہ اندر خواب دیر، اب وہ بات پھر واپس لے آئے. خیال کو سارا بیان کر دیا انہوں نے، اب بات پھر واپس بادشاہ کے اوپر لے آئے. تو خیالے کہ شاہ اندر خواب دیر، خواب کے اندر بادشاہ نے خیال ہی تو دیکھا تھا. در رخ مہمان ہمیں آمد پدید، اب وہ اس مہمان کے چہرے سے وہ خیال ظاہر ہو رہا تھا، اس مہمان کے چہرے سے وہ خیال ظاہر ہو رہا تھا. شاہ بجائے حاجباں فا پیش رفت، بادشاہ تو نسیا جناب کیا حال کر دیتا ہے عشق کہ جناب تخت چھوڑ کے حاجبوں کی جگہ پر وہ آ گیا. حاجب کس کو کہتے ہیں؟ جو دربان ہوتے ہیں. بادشاہ جو ہے اپنا تخت چھوڑ کے، اپنا محل چھوڑ کے باہر دربانوں کی جگہ پر آ گیا.
پیش آ مہمان غیب خیش رفت، اور اپنے اس غیبی مہمان کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے نا جی اپنی جگہ چھوڑ کے، اپنا محل چھوڑ کے باہر آ گیا حاجبوں کے پاس، دربانوں کے پاس، اور اپنے اس غیبی مہمان کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر دو بہرے آشنا آموختہ، فرماتے ہیں کہ دونوں جو ہے نا جی، اب ایک وہ ادھر پیر کامل ہے اور ادھر کیا ہے، روح ہے۔ روح کیا ہے، امر ربی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ادھر پیر کامل ہے، روح کو ماڑی شاید نہیں نا جی، روح حکم رب ہے۔ تو کیا ہے کہ دونوں ہی سمندر ہیں، اللہ، ہر دو بہرے آشنا آموختہ، ہر دو جاں بے دوختن بردوختہ۔ اب ان کا تعلق روح کا پیر کامل کے ساتھ آپ فرماتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے یہ سلے ہوئے تو نہیں آپس میں، لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے تم سمجھو کہ سلے ہوئے، جڑے ہوئے، بغیر سیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سلے ہوئے، کیونکہ روح کو جو فیض ملنا ہے نا جی حقیقت میں وہ پیر کامل سے ہی ملنا ہے، وہ بھی کمال کی چیز اور ہے یہ بھی کمال۔ تو دونوں سمندر ہیں آشنائی کے، اور دونوں سمندر ہیں جناب علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے، ہر دو جان، دونوں جانیں ایسی ہیں کہ بے دوختن بردوختہ ہیں، سلے ہوئے تو نہیں ہے، ہاں لیکن سلے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں۔ دوختن ہوتا ہے سینہ پر ہونا۔ اب بادشاہ نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو ایک بات کہی، اس نے کہا مت معشوقم تو بو دستی نہ آ۔ بادشاہ نے اس کو یہ کہا کہ جناب میرے معشوق آپ ہیں، وہ کنیز نہیں۔ اصل تے گل ہوتی ہے نا جی، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ مجازی تو کی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہیں سے تو اب حقیقت کا چلنا ہے ماں۔ تو اس نے کیا کہا، بادشاہ نے اس پیر کامل کو، اس حکیم حاذق کو کیا کہا، معشوقم تو بودستی نہ آ، کنیز میری معشوق نہیں ہے، معشوق تو میرے تم ہو، لیک کار از کار خیزد در جہاں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کام سے کام نکلتا ہے، پھرتے پھرتے پہنچیں گے نا جی، پھرتے پھرتے پہنچیں گے۔ ہم پہلے کہاں تھے، امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے ہمیں بنایا، چلایا، پڑھایا، سب کچھ کیا، پھر جب ایک جگہ آ گئی تو اب ہمیں آگے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کام سے کام نکلتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ جو معاملہ سارا پیچھے یہ ہوا ہے نا جی، میرا اس کی محبت میں گرفتار ہونا، پھر طبیبوں کا آنا، پھر طبیبوں کا عاجز آ جانا، پھر میرا رونا گڑ گڑانا، یہ ساری جو پیچھے فلم چلتی آ رہی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے تم تک پہنچنا، اصل میرے معشوق جو ہو نا وہ تم، جس کے لیے یہ سارا ایک نظام۔ تو ہر کام دنیا میں کام سے کام بنا، انسان بنا کسی اور کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ چلتا 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 اس تک پہنچتا ہے۔ ماں باپ اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر پالتے پوستے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، ایک جگہ تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ ہر معاملے کا ایک وقت مقرر ہے نا جی، پھر جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے ملتے ہیں۔ مولانا روم بنے تھے حضرت شمس تبریز کے لیے، تو کیا پھر پیدا ہوتے کیوں نہیں مل گئے؟ تو یہ اندر پہلے تڑپ پیدا ہوتی ہے، اندر سارے نظام پھر چلتے ہیں، کرتے کراتے پورا ایک نظام چلتے چلتے جناب وہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اب میں اپنی جگہ پہ آ گیا۔ گفت معشوقم تو بودستی نہ آ، میرے معشوق آپ ہیں، کنیز نہیں تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کار از کار خیزد در جہاں، جہان میں کام سے کام نکلتا رہتا ہے۔ اے مراتو مصطفیٰ من چو عمر، اے وہ ہستی کہ میرے لیے آپ کیا ہیں، جیسے مصطفیٰ ہیں، اور میں آپ کے لیے کیا ہوں، جیسے حضرت عمر ہے۔ یہ تعلق میرا اور آپ کا، ٹھیک ہے جی، روح کا پیر کامل سے تعلق یہ بن گیا کہ روح جو ہے وہ جو سمجھے کہ حضرت عمر ہے، محبت کا تعلق بن گیا، جو جان سے بھی حضور پیارے ہیں۔ اور جناب جو پیر کامل ہے وہ یوں سمجھ لے سرکار کا ہی تو پرتاؤ ہے،
عمر کے نام ہی کیوں لیے؟ یہ محبت انہوں نے بیان کی. یوں بھی سمجھ لیں کہ یا تو رعایت شعری ہے یہاں پہ کہ ان کا ذکر بیان، یا پھر یہ کہ وہ ایک ان کا جو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا جذباتی تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق تھا کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو وہ جو ایک تعلق کی پختگی ہے نا جی وہ بیان فرمائیے. پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کی ہے کہ دین کو جو ایک عزت ملی اور دین کو جو ایک شہرت ملی اور دین کھل کے جو ہے نا جی وہ سامنے آیا، ٹھیک ہے نا جی. تو بلکہ بعض علماء نے، بڑے جید علماء نے، غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا انہی کے خاندان میں سے کسی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قیامت کے دن جو ہے نا جی اسلام جو ہے وہ آئے گا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا جی ان کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور عرض کرے گا کہ مولا کہ میں تو کچھ نہیں تھا، اس بندے نے مجھے عزت دی. اللہ حضور کی دعا بھی ہے. ہاں جی، اللہم اعز الاسلام. سبحان. تو بات یہ مختلف صورتیں بن سکتی ہیں. تو ایک یہ بھی ہے نا کہ ظاہری بات ہے کہ آگے انہوں نے کمر بیان کرنا تھا لفظ، تو اس کے لیے پھر یہاں پر جو ہے عمر کا لفظ مل رہا تھا تو اس لیے بیان کر دیا. اگر زیادہ آسان کریں، اگر آپ بہت زیادہ باطنی اور جناب اس کے جو حقائق ہیں اس طرف نہیں آپ جانا چاہتے تو اے مراد مصطفیٰ من چوں عمر، بات یہی ہے کہ آپ میرے لیے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. از برائے خدمتت بندم کمر، آپ کی خدمت کے لیے میں کمر بستہ ہوں، اب میں آپ کی خدمت کروں گا. اب پھر ایک نئی بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب. ہم حضرت عمر سرکار کا کتنا ادب کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ادب کی یہاں ضرورت ہے کہ ایک پیر کامل کا ادب بھی ساتھ ہونا چاہیے اور ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. فرماتے ہیں از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از لطف رب، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے جو اس کا حصہ ہے اس کو ہم آگے جو ہے نا جی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہاں تک جناب اللہ رب العزت قبول فرمائے.